ڈاکٹر بٹو صاحب نے بھی آپ کے سامنے ایک قانون کہانی ذکر کی ایک سردار کی، تو میں بھی ایک کہانی سے ہی شروع کرتا ہوں، اور وہ کہانی ہے ایک یہودی لوک کہانی ہے، جوئش فولک لور، اور اس میں یہ ایک بہت زبردست کتاب مجھے ملی تھی جب امریکہ میں ایک کورس کے لیے ہم گئے تھے لیگل ایجوکیشن پہ، تو اس میں ایک اولڈ بک شاپ میں مجھے بہت اچھی کتاب ملی تھی جس میں صدیوں کا جو یہودی یوں کہیں ورثہ ہے اس میں سے منتخب چھوٹی چھوٹی کہانیاں، کوئی ایک پیراگراف، کوئی دو پیراگرافز، کوئی ایک صفحہ، کوئی دو صفحے. تو اس میں ایک بہت دلچسپ کہانی ہے جو لگتا ہے کہ فکشن ہے، لیکن آپ اس کو محسوس کریں جو اس کے اندر پیغام ہے. وہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم کے بارے میں، کہ وہ دنیا فتح کرتے کرتے کسی دور دراز جنگل میں ایک قبیلے کے علاقے میں پہنچا، اور اب سکندر اعظم جو دنیا کا فاتح ہے تو وہ چھوٹا سا قبیلہ کیا اس کے ساتھ لڑے، لیکن سکندر نے ان سے یہ کہا کہ ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، کچھ دن یہاں رہیں گے، آپ کا جو رہن سہن ہے اور جو آپ کے قوانین ہیں تو وہ دیکھیں گے. تو سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ادھر دیکھیں، آبزرو کریں. تو کہتے ہیں کہ ایک دن سردار کے سامنے ایک مقدمہ آیا، اور مقدمہ یہ تھا کہ ایک بندے نے کہا، مدعی نے، کہ میں نے زمین اس کو فروخت کی تھی جو مدعا علیہ ہے، اور بعد میں اس زمین میں خزانہ نکل آیا، تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ خزانہ آپ کا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میں تو زمین فروخت کر چکا ہوں، خزانہ زمین سمیت سب کچھ تمہارا ہے. سکندر اعظم حیران ہوئے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ سردار نے مدعا علیہ سے پوچھا تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو اس سے زمین خریدی تھی، خزانہ تو نہیں خریدا تھا، تو یہ تو اس کا حق بنتا ہے، یہ تو اس کو دینا چاہیے. تو سردار نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دونوں اپنی پوزیشن سے ہٹ نہیں رہے تھے. تو پھر سردار نے پوچھا ایک سے کہ کیا تمہارا کوئی بیٹا ہے جس کی جو شادی کی عمر کا ہو؟ دوسرے نے سے بھی پوچھا تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو اگر ایسا ہو کہ ان کی شادی ہو اور یہ خزانہ ان کو جہیز میں دیا جائے، گفٹ کے طور پہ دیا جائے، تو آپ دونوں کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں ہوگا. تو اس طرح وہ ڈسپیوٹ سیٹل ہوا. سکندر اعظم حیرت سے کبھی ایک طرف دیکھ رہے، کبھی دوسری طرف دیکھ رہے، کس دنیا کے لوگ ہیں. تو اتنے میں وہ سردار پوچھتا ہے اس سے کہ آپ کو کیوں حیرت ہے، آپ عجیب طرح سے دیکھ رہے ہیں ہمیں. تو سکندر نے کہا کہ ہمارے ہاں تو ایسے نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ ہاں اگر یہ مقدمہ آتا تو کیسے ہوتا؟ اس نے کہا ایسے ہی ہوتا کہ یہ جو مدعی ہوتا یہ کہتا کہ زمین میں نے فروخت کی تھی، خزانہ میرا ہے، اور وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ کہتا کہ سب کچھ میرا ہے، خزانے سمیت زمین میں نے خریدی ہے، اس کے بعد اس میں سے کچھ نکلا ہے تو وہ تو میرا ہے. تو سردار اب حیرت سے اسے دیکھ رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ اچھا آپ ہوتے تو آپ کیسے فیصلہ کرتے؟ تو سکندر کہتا ہے کہ میں یہ فیصلہ کرتا کہ زمین کی خرید و فروخت کا معاملہ تو تمہارا ہے، خزانہ میرا ہے. اینڈ دس از ناٹ جسٹ اے جوک. آپ کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں، آل مائنز اینڈ منرلز اسٹیٹ کے ہیں، اور نہ صرف ہیں بلکہ ہیو آلویز بین، ہمیشہ سے، یعنی ازمپشن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ریاست کے ہیں. یہ نہیں کہ آج آپ نے زمین خریدی کل فروخت کی تو ہم اس چکر میں پڑیں کہ یہ اس سے پہلے سے یہ اس میں تھا یا بعد میں کوئی چیز دفن کی گئی ہے یا کوئی وہاں مائنز اینڈ منرلز پیدا ہوئے ہیں. اس چکر میں پڑیں گے ہی نہیں، بلکہ یہ جتنے بھی ہیں مائنز اینڈ منرلز یہ کس کے ہیں؟ اسٹیٹ کے ہیں. اسٹیٹ کیا ہے؟ فکٹیشس پرسن، ایک خیالی وجود ہے، ایک فرضی شخص ہے، لیکن سب کچھ اس کا ہے.
میرے آپ کے سمیت. آپ دیکھیں نا اپنے کانسٹیٹیوشن